خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن جسے ہم گیانی خیال یا صمیمی خیال بھی کہہ سکتے ہیں، لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پہ قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے کامل ایمان، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کا خط ایمانداروں کو ایمان کی اس حالت میں داخل کرنا چاہتا ہے جہاں پر انہیں کوئی چیلنج نہ کر سکے، جہاں پر انہیں کوئی سوال نہ کر سکے کہ آپ اگر مسیحی ہیں تو آپ مسیحی ہونے کا ثبوت تو دینا۔ مقدس یعقوب کی مہربانی ہے کہ اس نے اعمال کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ ہم ایماندار ہیں۔ مقدس یعقوب کے 2 باب کی 14ویں آیت سے 26ویں آیات میں مقدس یعقوب نے ایمان کو اپنا مین مضمون بنایا ہے، اور 14 سے 17 آیات میں اس نے باعمل ایمان کی بات کی ہے، پھر 18 سے 19ویں آیت میں اس نے مضبوط ایمان کی بات کی ہے، اور اب 20ویں سے 22ویں آیت میں وہ ایک کامل ایمان کی بات کرتا ہے۔ ایمان کی یہ مختلف صورتیں ایمان کو مضبوط، معیاری، کامل اور باعمل بناتی ہیں۔ آئیے ہم موجودہ مقررہ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پر مقدس یعقوب نے ایک خوبصورت مثال کے ساتھ جو پرانے عہد نامے میں سے لی گئی ہے، ایمانداروں کو ایک کامل ایمان کی تصویر دکھائی ہے، لیکن اس نے ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے اس آدمی کو جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے ایمان کے ساتھ اعمال نہیں ہے، اور ایسے شخص کو جو ایماندار تو ہے لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، اس نے اس کا نام بھی بیان کر دیا ہے، اور اس نے ایڈریس کیا ہے 20ویں آیت میں: مگر اے نکمے آدمی۔ اور یہاں نکمہ آدمی وہ ہے مقدس یعقوب کی نظر میں جو ایمان تو رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا ثالوث پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا، اور اس نے اس شخص کا نام کینوس یعنی نکمہ آدمی رکھا ہے۔ یونانی زبان میں جو کینوس ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا برتن جس کے پیندے میں سوراخ ہو، اور چاہے آپ اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں یا کوئی چیز ڈالیں، وہ اس میں سے نکلتی جائے گی، وہ اس میں نہیں ٹھہرے گی۔ یعنی نکمہ آدمی یا وہ آدمی جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال نہیں رکھتا، ایسا شخص ہے جس کے پیندے میں سوراخ ہے، اور اس کے اندر جتنی مرضی بائبل جائے، جتنی مرضی وہ دعا کرے، جو مرضی وہ رسومات کریں،
اس میں کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ اس کا ایمان تو ہے لیکن اس کے ایمان کے ساتھ عمال نہیں ہے۔ ایسے شخص کو خداوند کے بندہ مقدس یعقوب نے ایڈریس کرتے ہوئے بتایا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے؟ یعنی اگر عمال نہیں ہے ایمان کے ساتھ تو ہم نکمے ہیں اور ہمارا ایمان بیکار ہے، کیونکہ ہم نے ثابت ہی نہیں کیا کہ ہم ایماندار ہیں، کیونکہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اعمال کرنے ہوں گے، تب ہی لوگ ہمیں جانیں گے کہ ہم ایماندار ہیں۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں اس ایماندار کے سامنے جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ایک تصویر پیش کی ہے، اور وہ تصویر اس نے لی ہے پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی 19ویں آیات سے۔ اور مقدس یعقوب نے دکھایا ہے کہ گو کہ ابراہیم کا ابتدائی ایمان اتنا مضبوط اور کامل نہیں تھا۔ اگر آپ 12ویں باب کی 10ویں سے 20ویں آیت دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اور 16ویں باب کی پہلی 16 آیات دیکھیں تو وہاں پر ابراہیم کا ایمان متزلزل پایا جاتا ہے، لیکن 22ویں باب میں پہلی 19 آیات میں ابراہیم کو جب خدا نے اولاد کی سی نعمت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں اسے اسحاق ملا، اور جب اسحاق جوان ہوا تو خدا نے اس کی پیاری چیز قربانی کے لیے مانگ لی، اور یہ مقدس ابراہیم کا بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن اب کیونکہ مقدس ابراہیم جو ہے وہ ایمان میں اتنا میچور ہو گیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا سے متعلق اس کے سارے کانسیپٹس اور تصورات بالکل صاف اور شفاف ہیں۔ ناظرین، جب ہم خدا کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے۔ مقدس ابراہیم کا جو ایمان ہے یہ کامل صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب اس کے نزدیک خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہر کسی قربانی سے اعلیٰ اور اتم درجے کی ہے، اور یہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ ناظرین، یہاں پر ابراہیم کے ایمان سے ہم ایماندار 3 بڑی چیزیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کا ایمان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہمارے باپ ابراہیم کا ایمان 100% فرمانبرداری کا نمونہ ہے، اور تیسری بات کہ ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کا ایمان ہمیشہ خدا کو اول درجہ دیتا ہے۔ 3 بڑی نشانیاں ہیں کامل ایمان کی جو ایمانداروں کے باپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، جسے مقدس یعقوب نے ہمارے لیے ایک مثال قرار دے دیا ہے۔ یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان، 100% فرمانبرداری کا ایمان، اور خدا کو اول درجہ دینے کا ایمان۔ ناظرین، جب ہمارے باپ ابراہیم کو اپنا پیارا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنا پیارا بیٹا قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کیا، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم کے ایمان کا تو صرف امتحان ہوا ہے جس میں وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس کامیابی کا نتیجہ اس کی راست بازی ہے، لیکن ناظرین قربانی اسحاق کی نہیں ہوئی۔ قربانی اس برے کی ہوئی ہے جس کا سر جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم نے آئزک کے اوپر، اسحاق کے اوپر چھری چلائی،
اور اس کو آواز آئی کہ تو لڑکے کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانا، اور ساتھ ہی وہ برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا تھا، جو 2000 سال بعد تمام گناہ گاروں کے لیے قربان ہوا اور انہیں ایمانداروں کا درجہ دیا، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ اور وہاں پر جو جھاڑیوں میں سینگ ہے، یہ وہی ہے جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا۔ سو ناظرین، یہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا عکس تھا، جو 2000 سال بعد پورا ہوا، اور آج جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے ابراہیم کے عمل سے ایک کامل ایمان کی تصویر پیش کی ہے اور ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں بھی ابراہیم کی طرح اپنے ایمان کو اعمال کے ساتھ کامل کرنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند مقدس یعقوب نے پیدائش 22 باب کی پہلی 19 آیات میں ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جو ہمارے لیے آج چیلنج بن گئی ہے۔ خداوند ابراہیم کی طرح ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ایمان بھی ابراہیم کے ایمان کی طرح باعمل اور کامل ہو، تاکہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت راست باز ٹھہرائے جائیں۔ خداوند، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمیں معاف فرما اور ہمیں ایسا ایمان دے جو عمل کے ساتھ ہو، ہم ثابت کر سکیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔